السلام علیکم. تمام شعراء اور سامعین سے 4 مصرے پڑھنے کی اجازت مانگتا ہوں. آپ لوگ اجازت ہے؟ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں. یہ ارشاد کیا ہے کہ فقیری سے نہ شاہی سے نہ حسن برگزیدہ سے. فقیری سے نہ شاہی سے نہ حسن برگزیدہ سے. ارے مراتب ملتے ہیں انسان کو اور صاحب حمیدہ سے. فقیری سے نہ شاہی سے نہ حسن برگزیدہ سے مراتب ملتے ہیں انسان کو اور صاحب حمیدہ سے. اور تکبر اور انانیت جو ہے بربادی کی راہیں. تکبر اور انانیت جو ہے بربادی کی راہیں. خدا کا قہر چل جاتا ہے چشمے آب دیدہ سے. خدا کا قہر چل جاتا ہے چشمے آب دیدہ سے. 4 مصرے سماعت فرمائیے گا. اللہ عرض کیا کہ مجنوں کبھی وامی کبھی فرہاد رہا ہوں. مجنوں کبھی وامی کبھی فرہاد رہا ہوں. ارے میں وہ ہوں کہ دنیا کو سدا یاد رہا ہوں. مجنوں کبھی وامی کبھی فرہاد رہا ہوں. ارے میں وہ ہوں کہ دنیا کو سدا یاد رہا ہوں. اور کردار کچھ ایسے ہیں بلندی پہ ہمارے. کردار کچھ ایسے ہیں بلندی پہ ہمارے. ہر دور میں زندہ و آباد رہا ہوں. مجنون کبھی وامی کبھی فرہاد رہا ہوں. میں وہ ہوں کہ دنیا کو سدا یاد رہا ہوں. اور کردار کچھ ایسے ہیں بلندی پہ ہمارے. ہر دور میں زندہ و آباد رہا ہوں. ہر دور میں زندہ و آباد. حضرات غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. اس کا عنوان ہے صرف غزل. غزل کو میں نے غزل ہی کہا ہے. پہلا مطلب اول تمامی حضرات کے حوالے سے اور تمام شعراء کرام اور سامعین کرام کے نظر کرتا ہوں. ارشاد فرمائیے گا کہ میرے ہمدم دوست میرے ہمراز غزل. میرے ہمدم دوست میرے ہمراز غزل. کر رہا ہوں نام تیرا لے کے آغاز غزل. کر رہا ہوں نام تیرا لے کے آغاز غزل. میرے ہمدم دوست میرے ہمراز غزل. کر رہا ہوں نام تیرا لے کے آغاز غزل. کر رہا ہوں نام تیرا لے کے آغاز غزل. اور مطلب میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنے جناب استاد الشورا جناب ڈاکٹر وفیق صاحب شاید اللہ مجھے روح تک میری آواز پہنچا دے. میں بڑے ادب کے ساتھ مجھے نظر کر رہا ہوں کہ عرض کیا کہ موہ لیتا ہے ہر ایک دل کو تیرا ساز غزل. یہ حقیقت ہے. میں بڑے سچائی کے ساتھ بات کر لیتے. اور موہ لیتا ہے ہر ایک دل کو تیرا ساز غزل. موہ لیتا ہے ہر ایک دل کو تیرا ساز غزل. ارے دور تک پہنچی یہ ساگر تیری آواز غزل. موہ لیتا ہے ہر ایک دل کو تیرا ساز غزل. موہ لیتی ہے دور تک پہنچی یہ ساگر تیری آواز غزل. دور تک پہنچی یہ ساگر تیری آواز غزل. اور شعر سماعت بنائیے گا حضرات. بڑے سکون بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ذہن پر بہت محنت پڑے گی شعر سمجھنے میں. عرض کر رہا ہوں کہ گل تغزل کے چمن میں لب کے کھلتے نہیں. شعرا حضرات سماعت بنائیے گا کہ گل تغزل کے چمن میں لفظ کے کھلتے نہیں. وہ نہ جب تک دل نشیں پرکیف انداز غزل میں. وہ نہ جب تک دل نشیں پرکیف انداز غزل. گل تغزل کے چمن میں لفظ کے کھلتے نہیں. وہ نہ جب تک دل نشیں پرکیف انداز غزل. شعر سماعت ملے گا. کیا ہے کہ چھو نہیں سکتی پرے جبریل کی اس کو ہوا. میں دعویٰ کر سکتا ہوں بات کو. میں اس بات کو حدیث سے مبارکہ سے ثابت کر سکتا ہوں. لوگ اعتراضات اٹھائے مگر اٹھا نہ سکے کہ غزل میں جبریل کا نام کیسے آ گیا. اگر میں دکھا دوں غزل کے معنی محبت کرنا محبوب سے محبوب بات ہے نا.
تو وہی میں اس میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. چھو نہیں سکتی پرے جبریل کی اس کو ہوا، چھو نہیں سکتی پرے جبریل کی اس کو ہوا. آسمانوں سے بھی بالا تر ہے آپ پرواز غزل، آسمانوں سے بھی بالا تر ہے پرواز غزل، آسمانوں سے بھی بالا تر ہے پرواز غزل. اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ کون ہے دنیا میں ایسا منہ لگائے جو اسے، کون ہے دنیا میں ایسا منہ لگائے جو اسے ایک شاعر ہی اٹھایا کرتا ہے نازے غزل. کون ہے دنیا میں ایسا منہ لگائے جو اسے، کون ہے دنیا میں ایسا منہ لگائے جو اسے ایک شاعر ہی اٹھایا کرتا ہے نازے غزل، ایک شاعر ہی اٹھایا کرتا ہے نازے غزل، ایک شاعر ہی اٹھایا کرتا ہے نازے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ قافیہ کی دیوی جب ہوتی ہے رقصہ ذہن پر، سنا ذرا، قافیہ کی دیوی جب ہوتی ہے رقصہ ذہن پر، ایک دل شاعر اٹھا لیتا ہے پھر نازے غزل، ایک دل شاعر اٹھا لیتا ہے پھر نازے غزل. اور آخری شعر بطور مطلب، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں. میں ہوں تیرا شہجہاں تو میری ممتاز غزل، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں. میں ہوں تیرا شہجہاں تو میری ممتاز غزل، میں ہوں تیرا شہجہاں، اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں. اے غزل مزدر سے تو ہرگز جدا ہونا نہیں. بڑی محنت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، شاید میری دل کی آواز تھی جو آپ لوگ سمجھ گئے. دعا مانگے